جی ہلو دوستوں، میں ہوں قمر چیمہ اور آج سے ہم ایک نیا پوڈ کاسٹ شروع کر رہے ہیں، دا قمر چیمہ پوڈ کاسٹ، جو پاکستان کی فارن پالیسی ایشوز پہ، نیشنل سیکیورٹی ایشوز کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ ڈسکشن ہوا کرے گی۔ اور اس کے لیے جو میں نے پہلی دفعہ ریکویسٹ کی امبیسڈر اعزاز احمد چور صاحب کو ریکویسٹ کی۔ امبیسڈر صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے فارمر فارن سیکرٹری رہ چکے ہیں، امریکہ میں سفیر رہ چکے ہیں، اور آج کل چیئرمین ہیں صنوبر انسٹیٹیوٹ اسلام آباد کے۔ امبیسڈر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے بہت شکریہ سر۔ جی بہت شکریہ چیمہ صاحب، تھینک یو فار انوائٹنگ۔ تھینک یو۔ امبیسڈر صاحب، پاکستان کی خارجہ پالیسی پہ بات کرنی ہے۔ آپ نے اپنی لائف کا سارا حصہ ہی جو ہے وہ دفتر خارجہ کو دیا، بڑا کام کیا۔ اگر ہم نے یہ بات کرنی ہو کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کیا ہے، کیا آپ کہیں گے کہ ہماری خارجہ پالیسی کیا ہے؟ ہم کئی لوگ جب جنرلی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار ہماری تو سب سے ناراضگی ہیں، ہماری تو سب سے لڑائیاں ہیں۔ تو کیا ممالک کی ایسی لڑائیاں ہوتی ہیں سب سے؟ ہمیں اگر بتائیں یا ہمارے ویورز کو، جو ینگ لوگ ہیں جو پاکستان کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے، تو آج ہماری خارجہ پالیسی کی کیا ڈائریکشن ہے اور کیا ہے سر؟ چین صاحب بہت شکریہ۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جو خارجہ پالیسی ہے نا، وہ داخلہ پالیسی سے متصل ہے، بہت جڑی ہوئی ہے۔ ہم بہت لوگ کئی بار یہ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ جیسے خارجہ پالیسی کوئی آئسولیشن میں چل رہی ہے اور داخلہ پالیسی علیحدہ چل رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جن ملکوں نے ترقی کی ہے ان کی خارجہ پالیسی پہ اس کا اثر پڑا ہے، اور جن ملکوں کے اوپر مسائل آئے ہیں، سیاسی مسائل ہوں یا اقتصادی مسائل ہوں یا معاشرتی مسائل ہوں، اس کا ان کی خارجہ پالیسی پہ بھی اثر پڑتا ہے، کیونکہ داخلہ پالیسی کی جو آپ کی اسٹرینتھس ہیں وہی آپ کے انسٹرومنٹس بنتے ہیں ٹو ایکسٹینڈ اینڈ انفلوئنس۔ خارجہ پالیسی کس لیے بناتا ہے انسان؟ اس لیے کہ کوئی بھی ملک اس لیے خارجہ پالیسی بناتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جو باہر کی دنیا ہے اس کے ساتھ جو آپ کے ملک کے تعلقات ہوں، اس سے آپ کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنے ملک کے لیے، ان کی پالیسی میکنگ کو انفلوئنس کر کے یا اپنا وہاں پہ اثر و رسوخ بڑھا کر۔ اس کے لیے جو بھی انسٹرومنٹس آف پاور آپ کے پاس ہوتے ہیں وہ آپ استعمال کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان نے بہت حد تک اپنی خارجہ پالیسی میں کامیابی حاصل کی اپنی زندگی کے پہلے 50 سال میں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کے پہلے 50 سال زندگی کے اس میں ہمارے اقتصادی حالات بہتر تھے، ہم بڑی تیزی سے ترقی کر رہے تھے، ہم دنیا کے لیے ریلیونٹ تھے۔ لیکن بعد میں آخری جو 25 سال ہیں اس میں ہمارے ہاں سیاسی عدم استحکام بہت آیا، ہماری اقتصاد آہستہ آہستہ بگڑتی چلی گئی، اور ہمیں ایک بہت ہی بڑے ناسور نے آن گھیرا، وہ تھا ٹیررزم۔ خصوصاً 9/11 کے بعد سے ٹیررزم کے خلاف جنگ نے پاکستان کے اوپر بہت ہی موذی اثرات چھوڑے ہیں۔ تو اس وجہ سے پاکستان کی جو داخلہ حالات ہیں وہ بھی خراب ہوئے، تو اس وجہ سے پاکستان کی خارجہ پالیسی میں، ورنہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان وہ ملک ہے جو اتنے بڑے ملک، ہندوستان جو پاکستان سے کئی گنا بڑا ملک تھا، ہم نے اس کا مقابلہ کیا تمام فورم کے اوپر، اور چونکہ ہندوستان کی طرف سے ایک، جب پاکستان ہندوستان آزاد ہوئے دونوں، تو ایک معاندانہ رویہ تھا وہاں سے ان کی قیادت کی طرف سے کہ جیسے پاکستان پتہ نہیں زندہ رہے گا کہ نہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے نہ صرف اپنے آپ کو زندہ رکھا بلکہ اپنا لوہا منوایا پوری دنیا میں۔ ہمارا فارن آفس جو ہے مراٹھا پیلس جو تھا کراچی میں، اس سے بنا، اور ہمارے لوگ بتاتے ہیں کہ ایک ٹائپ رائٹر تھا ان کے پاس، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ ایون کانٹوں سے وہ فائلیں جوڑتے تھے، کاغذ جوڑتے تھے، تو اس سے لے کر آپ ماشاءاللہ کہاں تک پہنچے۔ تو اس میں کوئی کمی نہیں کہ ہماری بڑی کامیابیاں بھی ہیں، لیکن جب آپ کے اپنے داخلہ حالات متاثر ہونا شروع ہوئے اور ہم ہر چیز کو سیکیورٹی کے زاویے سے دیکھنے لگے، تو ہم نے دیکھا کہ اس سے ہماری اقتصاد مجروح ہوئی، ہمارا ہیومن ریسورس کم ہوا، تو ہماری خارجہ پالیسی کے جو اثرات بھی ٹھیک نہیں رہے۔ اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس وقت ہم ایسے وقت میں بیٹھے ہیں کہ آپ کے 4 میں سے جو 3 ہمسایوں کے ساتھ جو بارڈر ہیں وہ غیر محفوظ ہیں۔
اور اس کا میں جس طرح آپ سے کہا کہ یہ اس کا اگر آپ ٹریس کریں تو یہ سب 9/11 کے بعد سے یا زیادہ سے زیادہ افغان جہاد کے بعد سے یہ سلسلہ جڑا ہوا ہے. لیکن یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم داخلہ حالات بہتر کریں تو وہ خارجہ پالیسی بھی بہتر ہوگی اور خارجہ پالیسی پھر داخلہ حالات کو مزید تقویت دینے کے کام بھی آئے گی. بالکل ٹھیک. اب ایسا آپ نے بات کی کہ یہ پچھلے 25 سال ہمارے لیے بڑے مشکل تھے, دہشت گردی تھی. اب ایسا اسی 25 سال میں ہم نے دنیا کے ساتھ مل کے دہشت گردی کی جنگ لڑی. ہم یہی کہتے ہیں ویسٹ کے ساتھ 9/11 کے بعد فرنٹ لائن اسٹیٹ بنے, نان نیٹو الائے بنے, سب کچھ ہمارے بارے میں ورڈ استعمال کیے گئے. پاکستان میں ایک نئی حکومت آئی ہے کوئی مہینہ پہلے امبیسڈر صاحب جی, کسی ویسٹرن ملک نے فون کر کے تو مبارکباد نہیں دی. کیا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے ہمارے جو فون آئے ہیں ہمیں وہ چائنا سے آئے ہیں, ٹرکی سے آئے ہیں, سعودی عرب سے بات ہوئی ہے, کیا جن ممالک کے ساتھ مل کے ہم دہشت گردی کی جنگ لڑتے رہے آج وہ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے, مبارکباد نہیں بھیجنا چاہتے؟ امریکہ کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں, ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ نے فون تک نہیں کیا ہمارے وزیر اعظم کو. کیا یہ آئسولیشن میں ہم چلے گئے ہیں؟ کیا ہماری ویلیو جو ہے وہ ایشو ٹو ایشو بیس ہوتی ہے؟ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا اس کو ہم آئسولیشن کہیں گے یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا اٹ سیلف ڈیوائڈ ہو رہی ہے اور کچھ نئے بلاکس ہیں اور ہم ایک چائنیز بلاک میں چلے گئے ہیں, ہم آئسولیشن میں ہیں یا کہ ہم ریلیونٹ ہیں؟ کیسے دیکھیں گے آج آپ؟ دیکھیں, آپ کی بات صحیح ہے کہ پاکستان کی ریلیونس تو کم ہوئی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی اپنی جو ایبلٹی ٹو کنٹریبیوٹ, لیکن کچھ ایسے فیکٹرز بھی آئے ہیں جن کا پاکستان کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق نہیں تھا ان کا. مثال کے طور پر ہندوستان نے اپنی ساری جو امریکہ کے ساتھ یہ جڑ کے اپنے آپ کو ریلیونٹ بنایا ہے کیونکہ امریکہ کی پرائرٹیز بدل گئی. امریکہ کی پرائرٹیز کیا تھی؟ پہلے افغانستان تھا لیکن اب نہیں ہے, اب وہ چین کے ساتھ اپنا مسابقہ کرنا چاہتے ہیں اور جب انہوں نے چین کے ساتھ اپنا مسابقہ کیا تو اس میں ہندوستان ان کو اپنا حلیف نظر آیا, حریف نظر نہیں آیا, حلیف نظر آیا. تو ہندوستان نے بھی اس کو پھر استعمال کیا, اس کو اپنا قد کاٹ اونچا کیا کیونکہ امریکہ نے ان کی اکنامک پاور میں اور ان کی ملٹری پاور کو بڑھانے کے لیے بڑا کام کیا. پاکستان اس معاملے میں اس وقت امریکہ کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے, اس لیے وہ اس کو نہیں بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان شاید چین کے کیمپ میں ہے. ان کا خیال ہے کہ چین کے ساتھ چونکہ بہت اچھے تعلقات ہیں ان کے, تو یہ چین کے ساتھ ہمارے مسابقے میں پاکستان ہماری مدد نہیں کرے گا. یہ ان کے خیالات ہیں امریکہ کے. اس وجہ سے وہ میرا نہیں خیال وہ یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ اس وقت ہم پینگیں بڑھائیں یا کوئی بہت زیادہ قریبی تعلقات ہیں. لیکن وہ وقت بھی ہیں ایسے جب امریکہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہوتے تھے بیچ میں, کبھی کولڈ وار کے زمانے میں یا افغان وار کے زمانے میں یا گلوبل وار آن ٹیرر کے زمانے میں, تو پھر اس وقت فون پہ فون آتے تھے اور ان کے ایک وزٹر آتے تھے. وہ اس وقت پاکستان ان کا ڈارلنگ بنا ہوا تھا. آج وہی پوزیشن ہندوستان کی ہے. ہندوستان اس وقت ان کا ڈارلنگ بنا ہوا ہے کیونکہ ان کی گلوبل ترجیحات جو ہیں اس میں وہ ان کا پارٹنر بنا ہوا ہے. ہمیں اس سے رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ وقت بدلتے رہتے ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ کل ہمارے اوپر بڑا اچھا وقت تھا, ہم بڑے ریلیونٹ تھے, آج ہم ذرا تھوڑا نیچے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے ہمیشہ نیچے رہنا ہے, یا اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ امریکہ نے ہمیشہ اونچا رہنا ہے. تو چین کو بھی آپ دیکھیں, چین کو کتنی تیزی سے اس نے اپنی پوزیشن کو امپروو کیا ہے, ہندوستان نے بھی اپنی پوزیشن کو امپروو کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک ذرا مشکل وقت سے گزر رہا ہے, لیکن یہ ایک فیز ہے, اس فیز سے ہم گزر جائیں گے. بس صاحب آپ بات کر رہے ہیں کہ اس فیز سے گزر جائیں گے. کسی حد تک آپ نے بات کی کہ ہم آئسولیشن کا شکار ہیں. صاحب ہم چائنیز بلاک میں چلے گئے ہیں کیونکہ اگر آپ دیکھیں امریکہ کہتا ہے کہ جی آپ نے ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن نہیں لینی, رشیا نے تو لے لی بھائی, ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ میں کام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ایک طرف اگر ہم سے ویسٹ بات نہیں کرنا چاہتا یا ہمیں لیٹ سے انڈو پیسفک میں کسی طرح کے انگیج نہیں کرنا چاہتا, تو اٹ مینس وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چائنا کے بہت قریب ہیں. یہ جو اکثر بات آتی ہے, ریسنٹلی آپ کو یاد ہوگا ہنر بانی کھڑ صاحبہ جب منسٹر فار ایکسٹرنل افیئرس اسٹیٹ منسٹر تھی, تو ایک شاید رپورٹ بھی آئی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ اس کے بارے فورن آفس یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں چائنا بلاک میں جوائن کرنا چاہیے. ریسنٹلی میں نے کچھ رپورٹ بھی ایسی پڑھی ہیں جس میں یہ باتیں چل رہی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے ہم نے چائنا بلاک جوائن کر لی ہے آفیشلی, جس طرح ویسٹ ہم سے ٹریٹ کر رہا ہے؟ اگر ہمیں فون ہی نہیں آ رہا, دیکھیں چائنیز پریزیڈنٹ جو ہے وہ پہلے دن ابھی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے حلف اٹھایا تو اٹھاتے ہی فون کر دیا. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تو اسی وقت انہوں نے میسج بھیج دیا, لیکن ویسٹ جو ہے وہ ہم سے دور ہے. سو ہم چائنا بلاک میں چلے گئے ہیں.
یا کہ ابھی اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہم جو ہے وہ ویسٹ کے ساتھ انگیج ہیں؟ مطلب ہاؤ ڈو یو اینالائز؟ پہلے تو یہ دیکھنا ہے چیمہ صاحب کہ کیا دنیا بلاکس میں بٹ گئی ہے کہ نہیں. میرا خیال ہے کہ وہ جو کولڈ وار تھی امریکہ اور سوویت یونین کی، جس میں دنیا 2 بلاکس میں بٹی ہوئی تھی، یہ وہ دنیا نہیں ہے. دونوں ملکوں کے جو قیادت ہے امریکہ کی بھی اور چین کی بھی، انہوں نے یہ خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ہم کیمپ پالیٹکس نہ کریں، کیمپس میں نہ بٹیں. وہ کیونکہ اس وقت ایسی صورتحال ہے کہ امریکہ اور چین کی بہت زیادہ گہرے تعلقات بھی ہیں، اقتصادی تعلقات بھی ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ڈی کپل ایک دوسرے سے نہیں کر سکتے. وہ ڈی رسک کی بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی نقصان پہنچ رہا ہے تو اس سے ہم اپنے آپ کو سیف گارڈز دیں. تو گویا دنیا نہیں بٹ رہی. دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس نے کسی ایک بلاک کا انتخاب کر لیا ہو. یورپ ہے، وہ امریکہ کے بہت نزدیک ہے، لیکن چین کے ساتھ باقاعدہ ان کے تعلقات ہیں، اقتصادی تعلقات ہیں. آسٹریلیا ہے. پاکستان کے لیے چین بہت ہی اہمیت کا حامل ملک ہے. دیکھیں چین کے ساتھ ہے، ایک ہمارا ناردرن ہمسایہ ہے، چین کے ساتھ ہمیشہ ہمارے گڈ ول رہی ہے، پولیٹیکل گڈ ول رہی ہے. اور پھر پچھلے 10 سال سے چین نے پاکستان میں باقاعدہ سرمایہ کاری کی ہے، ہمارے ہاں اقتصادی مواقع پیدا کیے ہیں. چین نے کبھی پاکستان کے داخلی معاملات میں دخل اندازی نہیں کی ہے. چین نے کبھی ہمیں یہ نہیں کہا کہ آپ ایران کے ساتھ پائپ لائن نہ بنائیں یا افغانستان کے ساتھ تعلق ایسے ہیں، بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ ہندوستان کے ساتھ بھی تعلقات اچھے کریں. تو چین ایک اچھا دوست ثابت ہوا ہے. تو پاکستان نے تو چین کے ساتھ اپنی دوستی رکھنی ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم چین کے بلاک میں شامل ہو گئے ہیں، کیونکہ امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے اتنے ہی اچھے تعلقات چل رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ کے ساتھ جو تجارت ہے ہماری، وہ ابھی بھی سب سے بڑا تجارتی شریک ہے. وہاں کے سرمایہ کاریاں سرمایہ کرتی ہیں، وہاں کے ایگریکلچرسٹ آج بھی پاکستان میں کوئی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ایک زمانے میں تو بہت کیا تھا. ہمارے اسٹوڈنٹس کو آج بھی امریکن یونیورسٹیز میں جانا ہوتا ہے، وہاں تعلیم تربیت لے کر آتے ہیں. ہمارے ڈاکٹرز فزیشینز بہت زیادہ بڑی تعداد میں، ہمارا ڈائسپورا کنیکٹ کرتا ہے. اور سب سے بڑھ کے کہ ہمارا جو یوتھ ہے وہ آئی ٹی کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ منسلک ہے. تو پاکستان دونوں ملکوں کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، لیکن امریکہ کی سرشت میں یہ ہے کہ وہ انٹرفیئر کرتے ہیں، وہ یہ آپ پہ اپنی پابندیاں لگاتے ہیں جو چین نہیں کرتا. امریکہ یہ کہتا ہے کہ جی ہم نے چونکہ ایران کے ساتھ پابندیاں لگا دی ہیں، اس وجہ سے آپ بھی ایران کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں رکھ سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان، یہ امریکہ کی بات، یہ دھونس جو ہے وہ ہم نہیں مان سکتے. ہمیں اپنے تعلقات رکھنے چاہیے. کوئی بھی نہیں مانتا. اب یہ دیکھیں نا کہ ہندوستان تو بڑا اس وقت دوست بنا ہوا ہے امریکہ کا، تو وہ پھر کیوں چین کے ساتھ اتنی زیادہ اس کی یعنی اتنے تجارتی اور سرمایہ کاری کے روابط ہیں کیوں ہیں؟ امریکہ کی اس وقت روس کے ساتھ کتنی بڑی پراکسی وار چل رہی ہے یوکرین میں، تو کیوں پھر ہندوستان روس کے اسلحہ بھی خرید رہا ہے اور ان کا تیل بھی خرید رہا ہے اور ان کے ساتھ تعلقات بھی بڑھائے ہوئے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ یہ جو کانسیپٹ ہے نا اسٹریٹجک اٹانومی، یہ صرف ہندوستان یا مڈ سائز کنٹریز کے لیے، یہ سب ملکوں کے لیے، ایون چھوٹے ملک بھی یہ رکھ سکتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان جیسے بڑے ملک ہے جو آبادی کا لحاظ سے 5واں بڑا ملک ہے، ایک نیوکلیئر پاور ہے جس کی اندر اتنا پوٹینشیل ہے پاکستان کے اندر کہ ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں. ہماری گورننس اس وقت ٹھیک نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم وہ اسٹریٹجک اٹانومی نہیں رکھ سکتے ہیں جس کا ہمیں حق ہے. تو پاکستان چین کا دوست ہے، رہے گا، لیکن امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں، رہیں گے. پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ امریکہ کے ساتھ زیادہ ہیں، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹیکٹ جو ہیں وہ اس وقت نہیں ہیں. لیکن ایسا دور بھی تھا کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹیکٹ بہت زیادہ تھے. تو وقت بدلتا رہتا ہے اور انشاءاللہ پاکستان جو ہے نا وہ ریلیونٹ رہے گا. ویسے ریسنٹلی آپ سنوبر انسٹیٹیوٹ کو ہیڈ کرتے ہیں، اس نے ایک رپورٹ چھاپی ہے جو نیشنل کانفرنس بھی ریسنٹلی آپ نے کی تھی فارن پالیسی اینڈ سیکورٹی پالیسی پہ. اس پہ چائنا کے حوالے سے آپ نے کہا کہ جی اسٹریٹجک اور ری اورینٹیشن کی ضرورت ہے امریکہ اور چائنا کے حوالے سے، جس میں 2-4 پوائنٹ آپ نے کہے کہ یو ایس از وننگ اینڈ چائنا از ویکسنگ پاور، اور یو ایس از ڈسٹنس اینڈ چائنا از ایز اے نیبر پاور، اور یو ایس ہیز یوز پاکستان ایز اے کلائنٹ وائل چائنا اسٹوڈ ود پاکستان، اور alignment with China can transit Pakistan from security to an economic state. اب بھائی صاحب ہم چائنا کا استعمال کیوں نہیں کر پا رہے؟ آپ نے تو یہ کہا ہے کہ ہمیں اسٹریٹجک ری اورینٹیشن کرنی چاہیے.
ہم نے جب چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی بات شروع ہوئی جی پتہ چلا جی $60 بلین کا پروجیکٹ ہے جی، $70 بلین کا ہو گیا جی، اتنے کا ہو گیا. ابھی جب 10 سالہ تقریبات ہوئی ہیں سی پیک کی، جب چائنیز وائس پریمیئر آئے پاکستان، تو پتہ چلا کہ $25 ارب ٹوٹل ابھی لگے، جو ابھی ہمیں جو آفیشیل جو چائنیز فورن آفس نے ہمیں ڈیٹا کیا. دین پلس ہم نے دیکھا کہ گوادر اس طرح افیکٹو نہیں ہے. ہم نے دیکھا کہ سی پیک سیکنڈ فیز شروع نہیں ہو سکا. ابھی کل آپ دیکھیں اگلے دن جو چائنیز انجینئرز کو جو ہے وہ مارا گیا ہے، ان کے ہر روز اٹیک ہو رہے ہیں. ہم نے سیکیورٹی ڈویژن بھی ریز کی. کیا ہم چائنا کی پوٹینشیل کا استعمال کر پائیں گے؟ امریکہ نے تو دیکھیں ہمارے سامنے پوزیشن آ گئی. آپ نے کہا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ ڈاؤن گریڈڈ ہیں، اور امریکنز خود بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہمارے تعلقات ڈاؤن گریڈڈ ہیں. کیا ہم چائنا کا استعمال کر پائیں گے امبیس صاحب، یا کہ چائنا بھی ناراض ہے اس وقت کہ ہم ان کے لوگوں کو سیکیورٹی نہیں دے رہے؟ ان کے اوپر بھی پریشر آتا ہے انٹرنیشنلی کہ بھائی آپ پاکستان کے اوپر اتنا امپورٹنٹ پلیئر سمجھتے ہیں، لیکن آپ کے لوگ تو وہاں محفوظ نہیں ہیں. دنیا میں کسی جگہ چائنیز لوگوں پہ حملے نہیں کیے جاتے، لیکن پاکستان میں چائنیز لوگوں پہ حملے کیے. سو ہم چائنا اس پہ بھی بات کریں، اور یہ ہم چائنا کا کوئی فائدہ لے سکیں گے، یا کہ آپ کو لگتا ہے کہ مشکلات ہیں؟ مشکلات تو ہیں، دو بڑی مشکلات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے انکنسسٹنسی آف اکنامک پالیسیز. ہماری پالیسیز اکٹھی نہیں، ایک جیسی نہیں رہی. میں آپ کو ایک بہت بڑی مثال دیتا ہوں، کیونکہ آج کل میں اس کے اوپر ریسرچ بھی کر رہا ہوں، ایک کتاب اپنی جو لکھ رہا ہوں اس میں. نرسیما راؤ اور منموہن سنگھ صاحب نے 1991 میں انڈیا کی پالیسی کہا کہ اب ہم اوپن اپ کریں گے دنیا کے ساتھ، اکنامک لبرلائزیشن کریں گے، پرائیویٹائز کریں گے، اور ہم اس طرف چلیں گے. اور آپ نے دیکھا کہ وہ پالیسی چلتی رہی. تو جب واجپئی صاحب کی حکومت آئی 1996 میں، انہوں نے وہ پالیسی چینج نہیں کی، پالیسی چلتی رہی. پھر منموہن سنگھ صاحب کی حکومت آئی، انہوں نے بھی پالیسی وہی جاری رکھی. پھر مودی صاحب کی پالیسی آئی، گورنمنٹ آئی، وہ بھی پالیسی جاری رہی. تو ہندوستان نے پچھلے 25 سال میں جو بینیفٹ لیا ہے، یا 35 سال میں، وہ کنٹینیوٹی آف اکنامک پالیسیز کا لیا ہے. پاکستان میں آپ دیکھ لیں، اب آپ کی پہلے تو ڈیکیڈ آف 90s میں 4 حکومتیں پری میچورلی ان کو ڈیزالو کیا گیا، پالیسی چل ہی نہیں سکی کسی کی. پھر اس کے بعد مارشل آ گیا، اور ساری سمت اکنامک پالیسی جو نواز شریف صاحب نے جو اکنامک پلان 1990 میں دیا، جو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے اس پلان سے پہلے دیا، ہم بھی وہ ڈائریکشن لے سکتے تھے اور تھوڑی دیر ہم چلے اس کے اوپر. لیکن پھر جب جنرل مشرف کا دور آیا تو ساری توجہ ہو گئی دہشت گردی کی جنگ کو ختم کرنے کے لیے. وہ اقتصادی جو پرائرٹی ہماری ہونی چاہیے تھی وہ نہیں بنی. تو پھر یہ جب آپ کا ہوگا تو اس کے نتیجے میں آپ اگر چین کے ساتھ پلان کرتے ہیں، آپ نے سی پیک بنایا، جب سی پیک چلا اور $19-20 بلین کی انویسٹمنٹ ہو گئی، تو ایک اور حکومت آئی، اس نے کہا نہیں، یہ سلو ڈاؤن کر دیں. یاد ہے آپ کو؟ جی. اس حکومت کے وزیر نے ایک کہا کہ ہم 1 سال کے لیے پاس کر دیں، تو میسیجنگ نیگیٹو ہو گئی، اور انہوں نے چھاپ دیا، گارڈین اخبار میں لکھ دیا. تو اس سے میسیجنگ یہ ہوئی کہ شاید یہ پرائرٹی ہماری بدل گئی ہے. پھر بعد میں ان کو خیال آیا کہ نہیں، یہ کرنا چاہیے، پھر وہ کرنا شروع کیا. پھر اگلی حکومت وہ گئی تو دوسری جو حکومت آئی اس کے پاس صرف 1.5 سال کا مینڈیٹ تھا، تو وہ کیسے اس میں کنٹینیوٹی آتی؟ یا یہ پھر اب جو حکومت آئی ہے، اب آپ کے پاس 5 سال کا مینڈیٹ ہے، اگر آپ کرتے ہیں تو چینی بھی آپ کو سنجیدگی سے لیں گے. تو ایک فیکٹر تو یہ. دوسرا فیکٹر ہے سیکیورٹی کا. تو آپ کو یاد ہے کہ 1990 کی دہائی میں جو کشمیر کے اندر، مقبوضہ کشمیر میں ایک معاملہ اٹھ رہا تھا بہت، اور دہشت گردی کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا باقی دنیا میں بھی. تو جب 9/11 آیا ہے تو سیکیورٹی کے ایشوز جو ہیں وہ سب سے زیادہ پرومیننٹ ہو گئے. اور آپ نے دیکھا کہ 9/11 کے بعد سے پاکستان کو زبردستی اس جنگ میں شریک ہونا پڑا، اور ہم نے وہ جو افغان جنگ تھی جس میں وہ سارے ملیٹنٹس پیدا کیے تھے، جب امریکہ نے تورا بورا پہ بامبنگ کی، وہ سارے ملیٹنٹس پاکستانی پہاڑوں میں آ گئے.
تو القاعدہ اور یہ سب ٹی جو اس وقت کے ملیٹنٹ تھے وہ سب ادھر پہنچے، اور یہ پاکستان کو ان کو نارتھ وزیرستان میں، ساؤتھ وزیرستان میں، ایون کراچی میں اور ایون سوات میں، ان تمام علاقوں میں مختلف وقتوں پہ فائٹ کرنا پڑا ان کو، حتیٰ کہ 2014 آ گیا جب ساری قوم اکٹھی ہوئی، اور 2014 میں آپ نے آپریشن ضرب عضب کیا، لیکن اس سے پہلے جو اس وقت حکومت تھی اس نے پوری ایک آل پارٹیز کانفرنس کر کے ایک کنسنسس کیا کہ اس پہ سب کو اکٹھا ہونا، تو آپ کو کامیابی ملی۔ لیکن پھر جب آپ کی حکومت بدلی اور 2017-18 میں پھر آپ کے ہاتھ انسٹیبلٹی آئی، تو آپ نے دیکھا کہ وہ جو آپ کا ریزالو تھا ٹو فائٹ ٹیررسٹ تھریٹس وہ پھر ایک دم سے ویک پڑ گیا، اور آپ نے افغانستان میں بھی وہ پالیسیز اختیار کی کہ آپ نے وہ ٹی ٹی پی کو کہا کہ ہم ان کو اکاموڈیٹ کر لیں تو بہتر ہوگا، ان کو رہا کر دیا، انہوں نے آ کے پاکستان پہ دوبارہ کر رہا۔ افغانستان میں تو طالبان کی حکومت بنی، خیال یہ تھا کہ وہ ٹیررزم کے خلاف ہمارا ساتھ دیں گی کیونکہ پاکستان ان کا دوست رہا، وہ بھی نہیں ہوا، انہوں نے بھی ٹی ٹی پی کو۔ تو ادھر سے بلوچستان میں بھی آپ زیادہ ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے، تو بلوچستان کے اندر بھی ایک فرنٹس پیدا ہو گئے، لبریشن فرنٹس اور اس قسم کے، تو وہاں بھی انسرجنسی پیدا ہوگی۔ تو ایسے میں سیکیورٹی کے معاملے میں بھی آپ نے جو سرمایہ کار آئے وہ ڈر گئے، بشمول چائنی، حالانکہ چینی جو ہیں وہ ڈرے نہیں ہیں، انہوں نے پھر بھی ماشاءاللہ اپنا کام جاری رکھا۔ اور آپ تو یہ دو جو وجوہات ہیں، اس کی وجہ سے ہم جو چین کے ساتھ اپنا دوستی بنی تھی اور چین کے ساتھ جو راستہ بنا تھا اور یہ جو سی پیک بنا تھا، اس کا وہ استعمال نہیں کر سکے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو کرنا چاہیے تھا۔ ابھی بھی اگر ہم ان دو معاملات میں، یعنی کنسسٹنسی آف اکنامک پالیسیز پہ اور سیکیورٹی کے معاملات میں ہم سنجیدہ ہو جائیں اور ایک صحیح اسٹریٹجی بنائیں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم تو ایک ایسی ہماری چیمہ صاحب جی اکنامک جیوگرفی ہے کہ ایک طرف سینٹرل ایشیا ہے، ایک طرف آپ کے پاس ویسٹ ایشیا ہے، ایک طرف آپ کے پاس ساؤتھ ایشیا ہے، آپ بیچ میں بیٹھے ہیں، آپ تو پیوٹ ہیں اس اکنامک جیوگرفی کے۔ تو پاکستان جتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے کنیکٹیوٹی سے، اتنا ہم نہیں فائدہ اٹھا سکے بیکاز آف دیز ٹو پالیسیز۔ بس اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیوٹ ہیں، ہم نے جیو اسٹریٹجک کی بات کی، پھر ہم نے کہا جیو اکنامکس میں ہم جا رہے ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا بحث صاحب اس پورے ریجنل ممالک نے ہمیں اکیلا کر دیا ہے؟ فار ایگزامپل طالبان ریسنٹلی انہوں نے $35 ملین کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں چابہار پورٹ میں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ انڈینز بھی ایک بڑے پیمانے پہ چاہتے ہیں کہ چابہار پورٹ ایکٹیو ہو۔ پاکستان نے افغانستان کو راستہ نہیں دیا، انڈیا کو راستہ نہیں دیا۔ اب چابہار پورٹ ایکٹیو ہے، انڈینز بھی چاہتے ہیں، افغانستان بھی چاہتا ہے، ایران بھی چاہتا ہے۔ انڈیا کہتا ہے کہ یہ ایکٹیو ہوگی تو ہم جو انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور ہے اسٹارٹنگ فرام سینٹ پیٹر برگس اور وہ ممبئی تک، وہ اپنا ایک لنک بنانا چاہتے ہیں تاکہ وہ ایران کو بھی شامل کریں، سارے ممالک کو شامل کریں۔ انڈیا نے پاکستان کو بھی سائڈ پہ کر دیا۔ آج کل ہم نے افغانستان پہ بھی ایک پریشر ڈالا ہوا ہے، ان کے ٹیرفس بڑھا دیے ہیں کیونکہ وہ لینڈ لاک کنٹری ہے، بہت ساری چیزیں وہ ہم پہ امپورٹ کر رہے ہیں۔ تو صاحب ہم نے تو سب ممالک کو اکٹھا کر لیا، انڈیا بھی اکٹھا ہو گیا ایران کے ساتھ، ایران اکٹھا ہو گیا افغانستان کے ساتھ، اور ہم تو اس میں تو سب وہ نکل گئے ہیں۔ اور ریسنٹلی اگر پہلے اسی پہ بات کر لیں کہ ہم جیو اکنامکس پہ جانا چاہتے تھے لیکن ہم سے جایا نہیں جا رہا، یہ جو ہمیں افغانستان بھی اب چھوڑنا چاہ رہا ہے، جو بھی ہمارے معاملات ہیں اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن یہ جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیں، جیو اکنامک پیوٹ اگر آپ نے کرنا ہے، جس کے لیے نیشنل سیکورٹی پالیسی میں بھی لکھا آپ نے جنوری 2022 میں، آج 2 سال ہو گئے ہیں لیکن آپ نے اس کے اوپر کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ جیو اکنامک پیوٹ کا سب سے جو سینٹرل ایلیمنٹ ہے وہ ہے نیبرہڈ۔ اگر آپ کی نیبرہڈ کے اندر پہلے اکنامک ایکٹیویٹی بڑھائیں گے، دیکھیں پوری دنیا میں ریجنل ٹریڈ ایوریج 40% ہوتی ہے ان کی ساری اپنی ٹریڈ کی، پاکستان اور ہندوستان اور سارے ہمارے ساؤتھ ایشیا میں لیس دین 5% ہے۔ ہم نے اپنی اس ریجن کے ساتھ جو تجارتی تعلقات ہیں وہ بیکاز ہمارا ایک ڈسپیوٹ چل رہا ہے، کشمیر کا ڈسپیوٹ ہے، وہ ریزالو نہیں ہو رہا، اس کی وجہ سے ہم نے کوئی باقی تعلقات بھی نہیں بن سکے ہیں۔ کچھ ہندوستان کی طرف سے بھی ہمارے اوپر تھوڑی سی ذرا زیادتیاں تھوڑی ہوتی رہی ہیں ان کی وجہ سے، تو ایک بدگمانی ہے آپس میں، ایک بد اعتمادی ہے دونوں ملکوں کے درمیان میں۔ ورنہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ تجارت شروع کریں تو سب سے پہلے تجارت آپ کی ہمسایوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ہندوستان کے ساتھ تجارت کے بہت مواقع آئے ہیں۔ لاہور پیس پروسیس 1999 آیا، بدقسمتی سے کارگل نے اس کا
कलाकमा कर दिया। फिर पीस प्रोसेस 2004 में चला, वो मुंबई पे आके ख़त्म हो गया। हालांकि उस ज़माने में तजारत बढ़ते बढ़ते $3.6 बिलियन की तजारत हो गई थी इंडिया के साथ, और स्टेट बैंक की और दूसरी स्टडीज़ आ रही थी कि इसका पोटेंशियल कई गुना ज़्यादा है। फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान की बंदरगाहों से बेहतर कोई बंदरगाह नहीं मिल सकती, ना चाबहार ना कोई और, लेकिन उसके लिए हम उनकी सहूलतें उनको लिए दें। दुनिया सारी ट्रांजिट ट्रेड के लिए कोशिश करती है कि हम ट्रांजिट कंट्री बन जाएं। अगर हिंदुस्तान अफ़गानिस्तान के साथ तजारत करे और ये यहाँ से सेंट्रल एशिया करे और सेंट्रल एशिया सारा हिंदुस्तान के साथ करे, आप तो मुफ्त में बेनिफिट ले रहे हैं। ऑल यू नीड टू पुट इज के जी कुछ सेफ गार्ड्स आप डेवलप कर लें। लेकिन हमने चूंकि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, हमने इक़्तिसाद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा नहीं, तो हम वो बेनिफिट ले नहीं सके। इसीलिए अब जियो इकोनॉमिक पिवट की बात हो रही है कि जियो इकोनॉमिक पिवट आप करेंगे तो आपको हिंदुस्तान के साथ भी तजारत करनी चाहिए, आपको अफ़गानिस्तान के साथ भी तजारत करनी चाहिए। अफ़गानिस्तान की जो ट्रांजिट ट्रेड है पाकिस्तान के साथ, वो अलबत्ता उसमें कुछ मसाइल हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान की ट्रांजिट ट्रेड ने पाकिस्तान की इंडस्ट्री और ट्रेड को बहुत हर्ट किया है। वहाँ से सामान जाता था, अफ़गानिस्तान बॉर्डर क्रॉस ही नहीं करता था, यहीं डंप हो जाता था। आपको याद है जब हम छोटे थे तो बाड़ा मार्केटें बनी हुई थी, जी पेशावर में, तो वो डंप हो जाता था। और दूसरा ये कि जो चला जाता था, चूँकि पोरस बॉर्डर है, वो वापस आ जाता था। तो पाकिस्तान हर्ट होता था। लेकिन उसका इलाज है, उसका इलाज ये नहीं कि आप बॉर्डर बंद कर दें, उसका इलाज ये है कि आप अफ़गान गुड्स के ऊपर उतनी ही ड्यूटी लगा दें, कस्टम्स ड्यूटी, जो आप अपने गुड्स पे लगाते हैं। अब जो इंपोर्टर है उसको कोई इंसेंटिव नहीं रहा कि पाकिस्तान में वो डंप करे, क्योंकि सेम ड्यूटी है, सेम गुड्स है, कोई एडवांटेज नहीं है, वो अफगानिस्तान ही जाएगा। तो आप इस तरह के मेजर्स लेकर, लेकिन आप रोके नहीं। और बायलैटरल ट्रेड तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है बढ़ाने की। और अगर आपकी सिक्योरिटी पॉलिसीज़ कुछ ऐसी रही हैं जिसमें आपने TTP के साथ कभी ये हाफिज़ गुल बहादुर के क्या नाम है इसका, ये कभी इसके साथ जनाब एग्रीमेंट हो जाता था, कभी ये अब फिर दूसरी तरफ हुआ है। तो ऐसे लोगों के साथ आपको बड़ा फर्मली डील करना पड़ेगा ताकि आप, लेकिन तजारत ना रोके, तजारत चलती रहनी चाहिए, उससे पीस कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनती हैं। ईरान पे सैंक्शंस है बेशक, लेकिन बॉर्डर मार्केट्स को एक्सपेंड करें जिस तरह तुर्की और ईरान ने किया हुआ है। आप बॉर्डर मार्केट्स को बड़ा कर दें, ज़रूरत ही नहीं रहेगी, ईरानी करेंसी और पाकिस्तानी करेंसी में ट्रेड होगी बहुत। तो अगर आप प्रायोरिटीज को दे देंगे तो सिक्योरिटी आपकी खुद बहुत बेहतर हो जाएगी। ये है जियो इकोनॉमिक पिवट। हम अगर उस तरफ जाना चाहें, आज भी हमारे पास मौके हैं। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान से ज्यादा बेहतर लोकेशन है ही नहीं किसी की। आप गवादर पोर्ट गए हैं, जाके देखें, गवादर पोर्ट से बेहतर पोर्ट ही कोई नहीं है। अगर दुबई जो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज के अंदर है, और अबू धाबी पोर्ट और कुवैत पोर्ट और कतर की दोहा पोर्ट, वो फ़ायदा उठा सकते हैं। आपकी तो बाहर अरेबियन सी में है, ओपन टू सी डीप वाटर पोर्ट है, चाबहार का सामान सारा आपके पास आके यहाँ से ट्रांसशिप हो सकता है। लेकिन उससे पहले बेहतर है कि आप गवादर के लोगों को खुश करें, वहाँ बलूचिस्तान के लोगों को खुश करें, तब आपको पता चलेगा कि तवज्जो आपकी इक़्तिसाद की तरफ आनी चाहिए, ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ आनी चाहिए, और जियो इकोनॉमिक पिवट की तरफ आनी चाहिए। अगर आप ये कर जाएं, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो अभी नज़र आ रहा है बड़ा तारीख है, बहुत रोशन हो सकता है। बस अब आप बात सही कह रहे हैं, नेबरहुड, इंडिया की भी एक नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, वो भी करते रहते हैं। अम्बेसडर ये बताएं कि अभी हाल ही में हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब जो नए साक डार साहब, वो लंदन में थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो चाहती है भारत से बिज़नेस हो। मेरी ज़ाती राय तो यह है कि भारत नहीं चाहता पाकिस्तान से बिज़नेस हो। आप डॉक्टर जयशंकर को, उनके मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स को पूरी दुनिया में एक ही बात करते सुनते हैं। वो कहते हैं जी टेररिज्म एट नाइट एंड ट्रेड एट डे इट कैन नॉट गो। सो हम आपके साथ ट्रेड दिन में करें और रात में आप हमारे साथ दहशतगर्दी करें, हम ये नहीं करेंगे। उन्होंने एक नैरेटिव बना लिया, वो जहाँ जाते हैं वो एक ही बात करते हैं जी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी है, दिस एंड दैट। मैंने एक चीज़ महसूस किया कि पाकिस्तान अब जवाब ही नहीं देता उनका, वो क्या बोलते रहते हैं। ऑब्वियसली डॉक्टर जयशंकर व्हेन ही स्पीक्स, you know, he's a minister for external for 1.4 billion people, लोग सुनते हैं उनको, इंडिया को आजकल, कि कौन क्या कह रहा है। पाकिस्तान जवाब ही नहीं दे पा रहा। हम एक तरफ हम कहते हैं जी हम दहशतगर्दी से मुतासर हैं, हमने 70,000 हमारी जानें गई हैं, लॉ इन्फोर्समेंट, अरबों डॉलर का हमारा नुकसान हुआ, $100+ बिलियन का नुकसान हुआ है।
ابھی ہماری اس چیز سے جان نہیں چھوٹ رہی. یہ جو انڈیا کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کاروباری لوگ کاروبار چاہتے ہیں کہ ہو, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اب ہم بہت دور ہو گئے ہیں, فیصلے بہت زیادہ ہوں گے, انڈیا نے MFN اسٹیٹس واپس لے لیا ہم سے, ہم جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارا دل کر رہا ہے بات کرنے کو, انڈیا کیا ہمارا انتظار کر رہا ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں, ہمارے سیاستدان یہ سمجھتے ہیں, جیسے عمران خان صاحب تھے وہ سمجھتے تھے جی اب ہم نے انڈیا کے ساتھ اب کاروبار نہیں کرنا جی, 370-35 وہ کر دیا, اب ہم سمجھتے ہیں ہم نے بات کرنا ہے. یہ اس حوالے سے جیسے آپ نے کہا کہ انکنسسٹنٹ ہماری اکنامک پالیسیز ہیں, یہ انڈیا کے ساتھ ہمیں ہماری ایک پالیسی کیوں نہیں ہے؟ پچھلی حکومت کہتی تھی ہم نے کاروبار نہیں کرنا, یہ حکومت کہتی ہے ہم نے کاروبار کرنا ہے. اس دوران انڈیا اور ہمارے درمیان جو ڈفرینسز ہیں وہ بہت زیادہ ہو چکے ہوئے ہیں. انڈیا نے اپنے اندر, میڈیا کے اندر, سوسائٹی کے اندر پچھلے 5-10 سالوں میں اتنے زیادہ جو ہے وہ ایک اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ ہے کہ اب وہ اگر شاید نریندر مودی بھی کرنا چاہے تو لوگ ان کے آگے کھڑے ہو جائیں گے بھائی, کیونکہ انہوں نے اپنے لوگوں کو چارج کر دی ہے. اس پہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جو اسحاق ڈار نے کہا ہے اور ڈاکٹر جے شنکر جو ہر جگہ باتیں کرتے ہیں؟ جی یہ دو باتیں ہیں, ایک نیریٹو کی بات کر لیتے ہیں اور پھر تجارت کی بات کر لیتے ہیں. نیریٹو تو اس وقت مودی سرکار کا یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں رکھنے, اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ سے ہندوستان میں پاکستان ایک الیکٹورل ایشو رہا ہے ناردرن انڈیا میں, صدرن انڈیا میں, ناردرن انڈیا میں, اور اس کو ہمیشہ استعمال کیا جاتا رہا ہے, اور اینٹی مسلم سینٹیمنٹ جگا کے ہندوؤں کا جو میجورٹی میں ووٹ لیا جاتا ہے. تو اس وقت ان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ چونکہ وہاں پہ کوئی ہندتوا لیڈ رجیم بنانا چاہتے ہیں, ایک ہندو گلوری کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں, وہ ایک ہندو ریاست بنانا چاہتے ہیں, تو اس لیے مودی سرکار کو اس وقت سوٹ نہیں کرتا کہ وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات اس طریقے سے بنائیں, بلکہ وہ تو مسلمانوں کے اوپر بھی اس وقت اگر آپ غور کریں تو ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بڑا کڑا وقت ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, آپ پروفیسر جیفر لاؤ کی ابھی ریسنٹ اسٹڈی دیکھ لیں جس کا انہوں نے پوڈ کاسٹ بھی کیا ہے ڈاکٹر پرویز ہوڈ بھائی کے پروگرام میں. اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں وہ باقاعدہ اسٹیٹسٹکس دے کے کہتے ہیں کہ 14.5% مسلم پاپولیشن ہے انڈیا میں, جبکہ ان کی جو جابز ہیں سول سروسز میں, پولیس میں, یا ایون ریپرزنٹیشن جو ہے ان کی الیکٹورل باڈیز میں, لیجسلیٹو باڈیز میں, everything is less than 5%. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ بڑی میسو ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے, اور وہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان صرف ان ملکوں ان کا ہے جو ہندو ہیں, اور اگر کوئی غیر ہندو وہاں رہنا چاہتا ہے وہ ہندو طرز معاشرت اپنائے. ان کا خیال ہے کہ جن کی فادر لینڈ اور ہولی لینڈ باہر ہے ہندوستان سے, جس طرح مسلمان ہیں اور کرسچنز ہیں, وہ نہیں ہو سکتے. تو اس لیے انہوں نے یہ ایک نیریٹو پاکستان کے ساتھ کا بنایا کہ جی ہم نہیں بات کرنا چاہتے, لیکن یہ تو کوئی ایکسکیوز نہیں بنتی کہ ہم ان کے ساتھ ڈسکریمنیٹ کرنا چاہتے. انہوں نے ٹیررزم کا نیریٹو پکڑ لیا. کون سا ٹیررزم ہو رہا ہے پاکستان کی طرف سے ہندوستان میں؟ وہاں پہ تو LOC کے اوپر بھی وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں, ٹورسٹ آ رہے ہیں, جا رہے ہیں. وہ ہندوستان میں کون سے دھماکے ہو رہے ہیں؟ کتنے سالوں سے کون سے دھماکے ہوئے ہیں؟ دھماکے تو ہمارے یہاں ہو رہے ہیں. یعنی ہم وکٹم بھی ہیں اور ہم ایگریسر بھی ہیں. ہے کوئی نہیں. اگر ہوتا تو کشمیر میں جو مقبوضہ کشمیر میں اتنی جو ایکٹیویٹی جاری ہے, پاکستان تو نے تو سیز فائر ایگریمنٹ بھی کیا ہوا ہے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے جی, فیبروری 2021 سے چل رہا ہے. بالکل ہم نہیں کر رہے, نہ ہماری طرف سے کوئی گولہ باری ہے, نہ ہماری طرف سے کوئی دہشت گرد جا رہے ہیں. جتنی یہ تنظیمیں تھیں, یہ لشکر تھے, سارے کورٹس میں پھنسے ہوئے ہیں, اس میں کر رہے ہیں. یہ ایک نیریٹو بنایا گیا اس لارجر نیریٹو کا جس کا میں نے ذکر کیا کہ ہندو ریاست بنانے کے جو گول ہے اس میں کہیں پاکستان اور مسلمان اور یہ سب ایک نیگیٹو فیکٹر ہیں. اس لیے یہ نیریٹو بنایا گیا. پاکستان اس لیے جواب نہیں دیتا, بالکل ٹھیک کرتا ہے جواب, کیونکہ دنیا کو نظر آ رہا ہے دنیا کیوں ہندوستان کے ساتھ انگیج کر رہی ہے. وہ ان کی دولت کی وجہ سے کر رہی ہے, ان کے اس نیریٹو کی وجہ سے نہیں کر رہی. اور دنیا اگر پاکستان سے انگیج نہیں کر رہی تو ان کے نیریٹو کی وجہ سے نہیں کر رہی. ہماری اپنی اقتصاد خراب ہے, ہمارے اپنے حالات خراب ہیں, اس وجہ سے نہیں کر رہی. آج ہمارے حالات خراب ٹھیک ہو جائیں تو ہندوستان کا یہ نیریٹو کہیں کا نہیں رہے گا. یہ ایک ٹیمپریری چیز ہے. اب آ جاتے ہیں تجارت, جو دوسرا پہلو آپ نے کیا کہ ہمارے وزیر خارجہ نے جو بیان دیا. میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے وزیر خارجہ کی جو بیان ہے وہ ان کی رائے ہے, یہ ان کی کوئی پالیسی اناؤنسمنٹ نہیں ہے. کیونکہ جو پالیسی اناؤنسمنٹ ہے نا سر, اس کے لیے یونیلیٹرلی تو تجارت نہیں ہو سکتی. ہندوستان سے کوئی بات چیت کرنی پڑے گی, چاہے بیک چینل میں کرے چاہے فرنٹ چینل میں کرے. فرنٹ چینل میں تو ہو نہیں رہی.
بیک چینل کا مجھے علم نہیں ہے کیونکہ میں اس میں شامل نہیں ہوں, مجھے نہیں پتا کہ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس قسم کی کوئی بیک چینل ہوئی, کیونکہ ہندوستان کی طرف سے کوئی انڈیکیٹر نہیں آیا کہ وہ تجارت کرنا چاہتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک زمانے میں ہندوستان بہت کین تھا کہ تجارت کی جائے پاکستان کے ساتھ, اور منموہن سنگھ کا کانگریس گورنمنٹ کے آخر میں جب مودی صاحب سرکار نے ابھی آنا تھا تو باقاعدہ ایک ایگریمنٹ بھی تقریباً ایگری ہو گیا تھا, جس کو مودی سرکار نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کریں, آپ نہ کریں, اور وہ پھر رہ گیا بات. تو تجارت وہ کرنا چاہتے تھے, لیکن اب شاید وہ نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ ان کے دوسرے جو سلسلے ہیں ان کا ایک ہندوستان میں ایک اور شفٹ آ رہا ہے, کانٹیننٹل شفٹ سے میری ٹائم اسپیس میں جا رہے ہیں وہ, کیونکہ ان کا خیال ہے کہ اوپر ہمالیاز ہیں اور چین ہے, ادھر پاکستان ہے, تو ہم تجارت وغیرہ جو کام ہے ہم سمندر کے راستے کریں. تو اب انہوں نے ایک ساگر اسٹریٹجی بھی بنائی ہے 2015 سے, وہ اس پہ چل رہے ہیں کہ ہم سمندر کے راستے زیادہ انویسٹمنٹ کریں. تو اس لیے ممبئی سے ہی چلے گا آئی میک بھی, انڈیا مڈل ایسٹ اکنامک یورپ کوریڈور جو بنانا تھا, جو اب کھٹائی میں پڑ گیا کیونکہ اسرائیل اور پیلسٹائن اور حماس میں جنگ ہو رہی ہے. اسی طریقے سے چابہار کے زیادہ وہ نارتھ ساؤتھ کوریڈور کرنا چاہ رہے ہیں, تو اب ان کی توجہ بھی زیادہ اس طرف ہے, اس طرح. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ہندوستان اس وقت اس طرح کا کین ہے. تو اس طرح کا اگر آپ بیان دیتے ہیں ہمارے وزیر خارجہ صاحب, تو ان کی رائے تو ہو سکتی ہے, پالیسی تو اس وقت بن سکتی ہے جب دونوں ملک مل کے کریں گے. خود بخود اب پاکستان اکیلا تجارت تو نہیں کر سکتا, اور پھر کی بھی آپ نہیں تھی بند, پہلے انہوں نے MFN اسٹیٹس ہٹایا 2019 میں, انہوں نے پتہ نہیں 200% ڈیوٹیز آپ کے پروڈکٹس پہ لگا دیں, تو وہ خود بخود جو انسینٹو بھی کم ہو گیا. پھر ہم نے بھی اگست 2019 کے بعد کہا کہ ہم نہیں پھر کرتے آپ کے ساتھ تجارت, تو رکی ہوئی ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں آواز گاہے بگاہے اٹھتی رہتی ہے کہ ہندوستان کے ساتھ تجارت ہونی چاہیے. جیو اکنامک پیوٹ کا مطلب بھی یہی ہے, لیکن یہ اکیلے نہیں ہو سکتی, ہندوستان کے ساتھ بات چیت کے ذریعے ہو سکتی ہے, جو اس وقت رکی ہوئی ہے کیونکہ وہاں پہ جو سرکار ہے وہ شاید بات کرنا نہیں چاہتی ہے. مے کے بعد کیا ہوگا میں نہیں کہہ سکتا, ممکن ہے حالات بدل جائیں. پاکستان میں بھی حکومت بدلی ہے, وہاں بھی بدلی ہے, اور اگر وہ مودی سرکار کہتی ہے کہ ہم کرنا چاہتے ہیں تجارت, تو شاید سلسلہ چل پڑے اور یہ باہمی رضامندی سے یہ تجارت جو ہے نا وہ چل سکتی ہے. ابھی تو مجھے اس کے اثرات کو اتنے زیادہ نظر نہیں آ رہے. ویسے چائنا کے ساتھ ہماری بڑی ہم آہنگی ہے, پرٹیکولرلی ایٹ دا ملٹی لیٹرل فورمز, یونائٹڈ نیشنز میں ہم بڑے اکثر مل کے ووٹ دیتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, لیکن چائنا کے ساتھ ہمارا جو ریجنل ویو ہے ایسے لگتا ہے وہ نہیں مل رہا ہے. فار ایگزامپل میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ جس طرح ریسنٹلی چائنیز پریزیڈنٹ نے یا چائنیز حکومت نے افغانستان کے جو امبیسڈر تھے ان کو ان کے ڈاکومنٹس ریسیو کیے, سو سارٹ آف ڈی فیکٹو ریکگنیشن انہوں نے کر دی, مطلب جی. لیکن پاکستان اب چائنا کو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ جو TTP ہے, جو بلوچ ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں, یہ جو آپ پہ حملے کر رہی ہیں بلوچستان میں اور پورے پاکستان میں, یہ تو افغانستان میں بیٹھی ہوئی ہیں. تو ہم کیوں چائنا کے ساتھ ایک ایسی ریجنل اپروچ نہیں لے کے چل رہے؟ ہم چائنا ایسے لگتا ہے کہ چائنا پاکستان کی بات جو ہے وہ نہیں مان رہا. چائنا کو یہ تو بڑا کنسرن ہوگا کہ بھائی افغانستان میں امریکنز نہ گھسیں اور ممالک نہ جائیں, کوئی ٹرکی فائدہ نہ لے جائے, آج کل قطر اور UAE بڑا ایکٹیو ہے, کہیں وہ نہ کچھ لے جائیں. ہم اپنی ایران کے ساتھ آپ کو پتہ انہوں نے بلینز آف ڈالر کے ایگریمنٹس کیے ہیں, سی پیک کے حوالے سے ان کو بڑا لگا رہتا ہے. یہ جو اپروچ ہے کہ پاکستان اور چائنا دے ڈونٹ ہیو اے سنگل اور ایک یونائٹڈ اپروچ نہیں ہے افغانستان کے حوالے سے, کہ بھائی ان دہشت گرد گروپ جو افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں چائنا کیوں خاموش ہے؟ وہ کیوں پاکستان کی بات کو ویلیو نہیں دیتا, یا جتنا وہ زیادہ قریب ہوا ہے, میں تو ذاتی طور پہ سمجھ رہا ہوں کہ جتنا زیادہ چائنا قریب ہوا ہے یا چائنا نے جو کیا ہے, باقی ممالک نے جو کیا ہے وہ کر رہے ہیں, اس نے بیسیکلی افغانستان کو ایک لیجٹیمیسی دے دیا کہ وہ جس کو مرضی ہوسٹ کرے, جو مرضی کرے, ہر ملک اس کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کیا چائنا اور پاکستان کی ایک سنگل اپروچ ہو سکتی ہے جبکہ چائنیز لوگوں کو پاکستان میں جو دہشت گرد اٹیک کر رہے ہیں, بھلے وہ بلوچ ہوں, ملیٹنٹس ہوں یا دوسرے ہوں, زیادہ تر تو بلوچ ان کو کر رہے ہیں, دے آر لارجلی بیسڈ ان افغانستان. اس پہ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, افغانستان میں کابل میں جس کی بھی حکومت ہوتی رہی ہے ماضی میں, اس کے ساتھ سب ڈیل کرتے ہیں, چاہے وہ حامد کارزائی تھے, چاہے اشرف غنی تھے, اور اب چاہے طالبان ہیں. تو ڈیل تو ان کے ساتھ سب نے کرنا ہے, ہم نہیں کر رہے. ہمارا بھی امبیسڈر رینک کا آفیسر وہاں پہ موجود ہے, امریکہ بھی کر رہا ہے, انڈیا نہیں کر رہا, جو طالبان کے خلاف ان کی زبان نہیں سوکھتی تھی بولتے بولتے, لیکن کر رہا ہے نا, ان کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے. چین بھی کر رہا ہے. پریگمیٹزم یہی ہے, انٹر اسٹیٹ ریلیشن میں پریگمیٹزم ہوتا ہے.
लोग देखते हैं कि अपना मफाद किस में है. अगर उनके अच्छे ताल्लुकात हो जाते हैं, कोई रीजनल मंसूबे बन जाते हैं, कोई मिनरल एक्सप्लॉयटेशन के प्रोजेक्ट हो जाते हैं, चाइना गेन करेगा उसके से. तो इसमें क्या हर्ज है? हमें भी यही करना चाहिए. इसीलिए मैं बार बार ये कहता रहूँ कि हमें चाइना अफगानिस्तान के साथ अपने जो चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो खुले रखने चाहिए. लेकिन इस मामले में जो उन्होंने किया है कि टीटीपी को जो पनाह दी हुई है, कुछ गलती हमारी है. हमने भी रास्ते खोल दिए, दरवाजे खोल दिए, रहा कर दिए और वो हमारे गले पड़ गए. बलूचिस्तान में भी हमारी गलती है कि हम बलूचिस्तान को उस तरह तवज्जो नहीं दे पा रहे. अगर आप गवादर के लोगों को गवादर पोर्ट का सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी बना दे बड़ा, तो वहाँ को हक दो तहरीक चल सकती है किसी की? कुछ चला सकता है हाजी हिदायतुर रहमान? खुश होगा. बल्कि पूरे बलूचिस्तान के रिसोर्सेज का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उनको मिलना चाहिए. तो ये प्रैग्मेटिज्म बहुत ज़रूरी है. तो चाइनीज़ करते हैं उनके साथ, मैं समझता हूँ उनके साथ सारी हुकूमतें कर रही हैं, हमें भी डील करना चाहिए. रिकग्निशन नहीं हो रही उनकी. क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उन्होंने 3 वादे किए थे कि हम औरतों का उसके साथ वो उनको मौके देंगे, तालीम के भी और उनको जॉब्स के भी लिए. उनको हम वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे, ताजिक, उज़्बेक, हज़ारा वगैरह को भी लेकर चलेंगे साथ, ताकि दोबारा अपहीवल ना हो. उन्होंने ये भी कहा था कि हम दहशतगर्दी के लिए किसी को नहीं आने देंगे, जगह नहीं बनाएंगे. तो इस वजह से चूँकि वो वादे नहीं पूरे कर पाए हैं, तो सारे जो मुल्क हैं उनको रिकग्नाइज नहीं कर रहे. लेकिन रीजनल कोशिशें हो रही है, रीजनल फॉर्मेट बने हुए हैं, मॉस्को फॉर्मेट है, दूसरे हैं. पाकिस्तान बड़ा तेज़ी से और बड़ा क्लोजली कोऑपरेट करता है चीन के साथ अफ़गानिस्तान के मामले में. आपको याद होगा पाकिस्तान और चीन ने इत्तेफाक किया था कि हम CPEC को एक्सटेंड करेंगे अफ़गानिस्तान की तरफ. लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ सिक्योर एनवायरनमेंट की जाए. अब तालिबान हुकूमत जो है ना, वो इस वक्त सही पत्ते नहीं खेल रही है. वो समझती है कि इस प्रॉक्सी को इस्तेमाल करके हम पाकिस्तान से ज़्यादा कंसेशंस ले लेंगे. हालांकि ये उनकी भूल है. उनका ख्याल है कि चूँकि हमने ताकत के बंदूक के ज़ोर पर काबुल पे कब्ज़ा किया है, तो इस वजह से हम बंदूक के ज़ोर पर भी पाकिस्तान को भी दबा सकते हैं. ये ऐसा होगा नहीं, ये चलेगा नहीं. जबकि अगर वो पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखेंगे तो ये जितने रीजनल प्रोजेक्ट्स हैं और चाइना की इन्वेस्टमेंट और बाकी मुल्कों की इन्वेस्टमेंट अफ़गानिस्तान में आएगी, अफ़गानिस्तान में खुशहाली आएगी. तो मैं समझता हूँ इसमें पाकिस्तान का कसूर कम है और तालिबान की हुकूमत का कसूर ज़्यादा है. और पाकिस्तान बाकायदा चीन के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है. मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई फ़र्क. लेकिन चीन की अप्रोच भी यही है, पाकिस्तान की अप्रोच भी ये है कि इनको कुछ प्यार से, कुछ दूसरे तरीके से इनको समझाया जाए तालिबान को कि अब जब आप काबुल में आ गए तो अब आप इंसर्जेंट नहीं रहे हैं, अब आप एक नॉर्मल हुकूमत की तरह काम करें. तो ये चीन की भी अप्रोच है, हमारी भी अप्रोच है. मुझे कोई ख़ास फ़र्क दोनों में नज़र नहीं आ रहा. वैसे ये बताइएगा, अभी डिस्कशन को कंक्लूजन की तरफ लेके जाएं, कि OIC क्या इरेलीवेंट हो चुका हुआ है. ना वो कश्मीर पे कुछ कर सकता है, ना वो फ़लस्तीन पे कुछ कर सके. पर्टिकुलरली जैसे भारत ने 370-35A रिवोक किया, तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं चीखते चलाते रहे कि भाई फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास बुला लें, कोई गपशप मारें, कोई बताएं हमने क्या करना है. इवन कि हमने तो धमकी भी लगा दी कि भाई हम जो है वो एक ऑल्टरनेट ब्लॉक बुला लेंगे, लेकिन बाद में हम माफ़ियाँ भी मांगते रहे उस धमकी की. OIC क्या इररेलेवेंट हो चुका हुआ है, या आप समझते हैं कि ये रेलिवेंट है फॉर द कंसर्न कंट्रीज़? जो अरब ममालिक हैं वो अपने लिए इसको एज ए फ्रेम प्लेटफॉर्म तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए इसकी अब कोई वैल्यू नहीं रही, इसकी रेलिवेंस नहीं है, क्योंकि हमने तो सारी बात है कश्मीर का उस पर बड़ा जिक्र करते रहे और अब वो कश्मीर को एजेंडे पे नहीं लेके आते. तो ये जो चीज़ है कि OIC क्या एक इररेलेवेंट अदारा है, हो गया हुआ है, या कि आप समझते हैं कि इसके ऊपर दोबारा विद इन मुस्लिम वर्ल्ड बहस होनी चाहिए कि इसको कैसे इसके अंदर हवा फूंकनी है, इसको कैसे ताकतवर जानदार बनाना है? क्या कुछ चांसेस हैं, या कि आप समझते हैं कि इसको अब इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, जो लार्जली एक पब्लिक सेंटिमेंट है पूरी मुस्लिम दुनिया के अंदर? जी, वो कभी कुछ लोग कहते होते हैं OIC, तो वो उनका मतलब ये होता है कि OIC कुछ काम नहीं कर सकी, तो एक अज़राए तफन्नुन वो बोलते हैं. लेकिन मैं आपको बताऊं कि तमाम दुनिया में जो ट्रेंड है ना इस वक्त, वो है यूनिलैटरलिज्म का. मल्टीलैटरलिज्म से तवज्जो हट गई है. दुनिया जो है ना बट रही है, लोग अपने अपनी उस पर जब मल्टी अलाइनमेंट्स बन रही हैं छोटे छोटे, उसमें इतनी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन 54 मुल्कों की बेस्ड ओनली ऑन दी फेथ है, वो नहीं चल सकी है. वो उसका काम उस तरीके से नहीं हो सका, क्योंकि OIC कोई एक गवर्नमेंट तो नहीं है ना. OIC एक प्लेटफॉर्म है जिस पे सारे मिलकर बैठ के फैसले करते हैं, लेकिन वो भी
प्लेटफॉर्म जो है उसके ऊपर भी यकजाई तो नहीं आती। बड़ा अरसा ईरान और सऊदी अरब का आपस में झगड़ा रहा, फिर ईरान और औरों मुल्कों का रहा, फिर सीरिया का बीच में इशू आ गया। एक ज़माने में इजिप्ट को भी उन्होंने कहा कि जी आपने क्यों ज्वाइन की है वहाँ पे, क्यों की है अमेरिका के साथ, इसराइल के साथ क्यों की है, उस पर भी ओपिनियन फ़र्क पड़ता है। तो इस वजह से ये सारे जो ममालिक हैं वो अपने अपने मफाद देखते हैं। और अभी आप देखें कि जितने गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात रखना चाहते हैं, वो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल को सपोर्ट करते रहे हैं, उनके राइट को, लेकिन हिंदुस्तान के साथ ताल्लुक तो ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। तो सब प्रैग्मेटिक हुए हैं, सब यूनिलैटरल हुए हैं, और इस वजह से ये सिलसिला, अभी आपको पता है कि जब ये फ़लस्तीन के कज़िया उठने से पहले, यानी ये जो हमास की जंग हुई है उससे पहले क्या हो रहा था, सारे अरब इजराइल के साथ नॉर्मलाइज करने का प्लान बना रहे थे, लेकिन हमास की और इजराइल की जंग के बाद से वो मामला थोड़ा सा रुक गया है। तो इस OIC करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकती थी। मिसाल के तौर पर आप अगर मिलकर कहते हैं कि हम इजराइल का बाइकआउट करते हैं, हम उनके प्रोडक्ट्स नहीं लेते, हम उनको तेल नहीं बेचेंगे, हम कोई किसी, बहुत पिंच फील होती, इजराइल जो है वो मजबूर होता, लेकिन ऐसा नहीं करते, हर कोई अपने अपने इंटरेस्ट वॉच कर रहा है। तो इस वजह से OIC के अंदर वो जान नहीं आ सकी, वो फैसले नहीं उस तरह के कर सके, बावजूद इसके कि सेक्रेटेरिएट बोलता है, सेक्रेटरी जनरल OIC भी बोल लेता है, लेकिन मेंबर स्टेट्स है ना, वो अपनी अपनी पॉलिसीज़ फॉलो करते हैं। तो पहले भी इसकी एक रिफॉर्म 2008 में सिलसिला चल चुका है, एक बार और कर लीजिएगा। इसमें बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिसमें मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं है, मुस्लिम माइनॉरिटी में एज लो एज 7%, 13%, 20% मुस्लिम्स हैं, वो मुल्क बैठे हुए हैं बीच में OIC का, तो वो यकजहती नहीं आती, वो एक पॉलिसीज इख्तियार नहीं कर पाते हैं। लेकिन वैसे भी जेन में स्वात फिर हम इंडिया को क्यों नहीं बनने देते मेंबर OIC का? अगर फॉर एग्जांपल ये क्राइटेरिया नहीं है जिससे आप कह रहे हैं, तो शाह महमूद कुरैशी जब उसने UAE ने, जब सुषमा स्वराज साहब आई थिंक तब फॉरेन मिनिस्टर थी जी जी, तो उनको बुलाया तो पाकिस्तान ने बड़ा प्रोटेस्ट किया, तो फिर इंडिया को क्यों नहीं बनने देते? वो कहते हैं हमारे पास भी तो 25-30 करोड़ मुसलमान हैं। हाँ हैं, लेकिन इंडिया मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क नहीं है। और जब से चार्टर बना है 2008 में, जब रिवाइज हुआ है, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि मुस्लिम आइंदा से, क्योंकि पहले मुस्लिम माइनॉरिटी मुल्क भी आगे हुए थे, और निकालना मुश्किल होता है किसी मुल्क को, तो उन्होंने कहा आइंदा के लिए हम सिर्फ मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क को इसमें आने देंगे, इसलिए हिंदुस्तान को उसमें नहीं। अब तो जो हिंदुस्तान मुसलमानों के साथ कर रहा है वहाँ पे सरकार, उसके बाद तो OIC में उनके लिए हमदर्दी तो हो सकती है जो है, लेकिन वो उसके मेंबर क्या बनना चाहेंगे वो। लेकिन अब ऐसा आप कंक्लूड करो डिस्कशन को, आप कह रहे हैं कि जी मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, UAE तो बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, मतलब अभी मैं डॉक्टर जयशंकर को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हमारी जो सिंगल मोस्ट एक बड़ी कामयाबी है वो ये है कि हम UAE के साथ बहुत करीब एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, $100 अरब की ट्रेड है उनकी, होने वाली है थोड़े अरसे के अंदर। ये पाकिस्तान के अंदर, आप फॉरेन ऑफिस में रहे हैं, ये पाकिस्तान के अंदर चीज़ महसूस की गई है कभी कि नरेंद्र मोदी जो है वो जब से पावर में आए हैं वो अरब ममालिक के बहुत करीब हो गए हैं, बहुत करीब हो गए हैं, और पाकिस्तान उतने ही पीछे जा रहा है। हम क्योंकि एक इस्लामिक कंट्री और मुसलमान होने के नाते बार बार हम एक ही बात करते हैं। आप क्या समझते हैं, ये पाकिस्तान को क्या इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत है कि भारत सऊदी अरब और UAE के बहुत ज़्यादा करीब है और पाकिस्तान जो है वो एक बिल्कुल एट डिस्टेंस है? मतलब अब हम जब जाते हैं, कोई अमूमन हमारी हुकूमतें नहीं बनती हैं तो पैसे मांगने जाती थी, तो अब वो भी उन्होंने कहा है कि भाई वो पैसे नहीं लेके आओ, प्रोजेक्ट लेके आओ हमारे पास। इस पे ये बताएं कि ये जो डिस्पाइट द फैक्ट कश्मीर में क्या हो रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट आप मुसलमानों की जितनी मर्जी बात करते हैं, मुसलमान ममालिक नहीं मानते कि इंडिया ऐसे कर रहा है, वो ये पाकिस्तान का नैरेटिव ज़रूर होगा या और किसी थोड़े चंद एक होगा, लेकिन ना तो इसको UAE समझता है, ना सऊदी अरब, ना कोई और मुल्क समझता है। क्या पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस या हुकूमत कभी परेशान हुई है कि हमारी स्पेस कम हो रही है और भारत की स्पेस वहाँ ज़्यादा हो रही है मिडल ईस्ट के अंदर? देखिए, एक ही वजह इसकी, हिंदुस्तान की इक्तिसादी तरक्की और पाकिस्तान में इक्तिसादी गैर यकीनी, इसकी वजह से आज आप अपने हालात बेहतर कर लें, आपके इक्तिसाद बेहतर हो जाए, यही गल्फ कंट्रीज़ दोबारा आपसे मिलना चाहें, क्योंकि इनके साथ आपकी नेचुरल पार्टनरशिप है, हमेशा से रही है। शेख जायद जो थे, जो फाउंडर हैं UAE के, वो तो पाकिस्तान को अपना घर कहते थे, बड़ा मोहब्बत करते थे,
یہ ہو نہیں سکتا کہ زید فیملی پاکستان کے ساتھ یا سعود فیملی پاکستان کے ساتھ محبت نہ کرے. کرے گی. اگر آپ اقتصادی لحاظ سے بہتر ہو جائیں اور ان کے لیے بھی ریلیونٹ ہوں, دنیا کے لیے بھی ریلیونٹ ہو. ہندوستان چونکہ ریلیونٹ بنا ہوا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہندوستان کے ساتھ بڑی محبت ہے سب کی, یہ مطلب نہیں ہے. ہندوستان ایک, آپ بھی آج بہتر ہو جائے اقتصادی لحاظ سے ریلیونٹ ہو جائیں, ساری دنیا آپ کے ساتھ ڈیل کرے گی. تو یہ فیکٹر ذہن میں رکھنا چاہیے. یہ زیرو سم نہیں ہے کہ جی ہندوستان ٹھیک ہوگا تو ہم نہیں ہوں گے, ہم ہوں گے تو ٹھیک ہندوستان ٹھیک نہیں ہوگا. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ہر ایک کے ساتھ تعلقات دیکھنے ہوں گے اپنے اس کے. اب کتنے عرصے سے سعودی عرب کی آئل ریفائنری لگنی ہے پاکستان میں, کیوں نہیں لگ پا رہی؟ کوئی فیزیبلٹی بننی چاہیے, کوئی معاملات کو پالیسی میں کنسسٹنسی آنی چاہیے, کوئی ایز آف ڈوئنگ بزنس ہونی چاہیے. یہ سارے معاملات کریں. آپ دوسرے ملکوں پہ دوش نہ دیں, اپنے آپ کو امپروو کریں, آپ کی خارجہ پالیسی بھی بہتر ہو جائے گی. یہ سارے دوست جو ہیں آپ کے دوست ہیں, ابھی بھی ہیں, اور یہ دوبارہ بہت زیادہ آپ کے گہرے دوست ہو جائیں گے. لیکن آپ ذرا تھوڑا اپنے آپ کو بہتر کریں, اپنے اقتصادی حالات کو بہتر کریں. آپ کی خارجہ پالیسی میں کوئی سکم نہیں ہے, آپ کی داخلہ پالیسی کا مسئلہ ہے. داخلہ پالیسی آپ اپنے آپ کو استحکام دیں, آپ بہتر ہوں. آپ دیکھیں کیسے دنیا لپک کے آتی ہے. پاکستان کی جو پوزیشن ہے, پاکستان کی جو جیوگرافک پوزیشن ہے, اور پاکستان کے اندر جو پوٹینشیل ہے, ینگ پاپولیشن ہے, بڑے انرجیٹک لوگ ہیں دنیا میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ پاکستانی بہت ذہین ہے اور بڑی تیزی سے سیکھتے ہیں, بڑی تیزی سے ایڈجسٹ کرتے ہیں. آپ اپنے ڈائسپورا کو دیکھیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اور آپ بات کر رہے تھے یورپ کے ایک ملک کے ساتھ, تو وہاں پہ کتنے انہوں نے بتایا کہ پاکستانی جا کے آباد ہو گئے اور انہوں نے اپنی جگہ بنائی ہے. تو اس میں کوئی کمی نہیں ہے ہمارے, اس میں کوئی صرف ہم اپنی گورننس بہتر کر لیں, ہم نے اقتصاد بہتر کر لیں. یہ سارے اسلامی ممالک اور غیر اسلامی ممالک آپ دیکھیں گے پاکستان کے ساتھ بہت قریب ہو جائیں گے. بالکل صحیح کہا آپ نے بحث صاحب کہ یہ جو جتنے بھی اسلامک ہیں یا غیر اسلامک ہیں, جو بھی کیٹیگرائزیشن ہے, اگر ہم سیریس ہوں گے, اگر ہمارے پاس اپرچونیٹیز ہوں گی اور ہم اچھا کام کرتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی دنیا, وہ آپ نے صحیح انڈیا کے حوالے سے بھی مثال دی کہ انڈیا کا نیریٹو اپنی جگہ, لیکن انڈیا کے پیسے کی ویلیو ہے. سو پیسہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہر بندہ کاروبار کرنے, ان سے انگیج کرنے جو ہے وہ آ رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ صاحب آپ نے یہ میری کتاب بھی یہاں رکھی ہوئی ہے. بالکل, ڈپلومیٹک فٹ پرنٹس. جی یہ مجھے اگر پکڑائیں, میں اس کو پکڑ سکوں, پکڑائیں مجھے پلیز. یہ بالکل ہم اس پہ عباس صاحب کی جو کتاب ہے, اس پہ آپ نے کافی لگتا ہے کہ اتنی ضخیم کتاب پڑھ لی آپ نے, 650 صفحے ہیں. میں نے اس میں عباس صاحب بڑے, ایک تو مزے کی بات ہے, انٹرسٹنگ چیپٹرز تھے, آپ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور میں نے آپ کو ایک دن پہلے بھی کمپلیمنٹ دیا تھا کہ میں جب یہ کتاب پڑھ رہا تھا, ایک جیسے فار ایگزامپل آپ نے جو ایک بیٹلنگ کینسر کا جو چیپٹر تھا, تو وہ میں نے جب دیکھا تو پڑھا تو مجھے ایسے لگا کہ میں بالکل آپ کے ساتھ ساتھ ٹریول کر رہا ہوں. اگر آپ ہاسپٹل جا رہے ہیں, آپ لاہور جا رہے ہیں, آپ جس طرح آپ نے ماشاء اللہ اس کتاب کو لکھا ہے, جی بالکل ایسے لگتا ہے کہ بڑی آپ نے یہ بڑی اچھی کمپریہنسو ہسٹری ہے. یہ میری لیگیسی ہے چیمہ صاحب اس کتاب سے, کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہمارے اگلے ڈپلومیٹ آنے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی پاکستان کی جو ہسٹری اپ ٹو دی پوائنٹ دیٹ آئی واز کنیکٹڈ ود اٹ, اس میں کیا کیا ہوا. تو بالکل سچ طریقے سے لکھا ہے. پاکستان کا مقدمہ بھی لڑا ہے, پاکستان کی پوری کہانی ہے خارجہ پالیسی کی, اور ساتھ ساتھ میری اپنی کہانی بھی چل رہی ہے. بٹ آئی ایم گلیڈ کہ یو فاؤنڈ اٹ ریڈیبل. نہیں بالکل زبردست کتاب ہے. اس کی آپ کو اسلام آباد میں کہیں سے مل جائے گی, آن لائن بھی بہت ساری یہ کتاب مل سکتی ہے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ چیمہ صاحب, تھینک یو ویری مچ فار اسپیئرنگ. ہم نے جو فرسٹ پوڈ کاسٹ کیا ہے, آپ نے ہمیں عزت بخشی. ویری کائنڈ, مبارک ہو آپ کو یہ دی قمر چیمہ پوڈ کاسٹ. امید ہے کہ یہ آپ کے پہلا پروگرام دی قمر چیمہ شو کے, ڈاکٹر قمر چیمہ شو کے مطابق کے مقابلے میں چلے گا. بس یہ اس کو یہ ہے کہ ہم ایک اچھی ایٹ لینتھ ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں, تھوڑی لمبی ڈسکشن, ٹھیک ہے, کنورسیشن, ایک لمبی کنورسیشن ہو. سو وہ ذرا ہم تھوڑا ایک اور انداز سے کرتے تھے, یہ تھوڑا ہم ڈیٹیل میں ڈسکشن جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ دوستوں, ویورز دیکھنے کے لیے. ہمارے اس چینل کو سپورٹ کریں. یہ چینل جو ہے یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی اور نیشنل سیکیورٹی ایشوز کے حوالے سے ہوگا, اور اسی طرح ہم اپنے گیسٹ سے ریکویسٹ کرتے رہیں گے کہ جو اپنے سبجیکٹ کے ایکسپرٹ ہیں وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ہم پاکستان کے بارے میں بات کر سکیں. تھینک یو ویری مچ.